اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما یا ایہا الذین آمنوا خذوا خضرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فإن اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا ولئن اصابکم فضل من اللہ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 76 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ کل ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو انعام والے لوگ ہیں نا، ان کی سنگت نصیب کرے گا نیک لوگوں کو، اور وہ انعام والے لوگ ہیں نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ اور پھر آخر میں یہ رہ گیا تھا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور کیا ہی اچھے یہ ساتھی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، رنگ اڑا ہوا دیکھ کر حضور نے وجہ پوچھی تو دردمند عاشق نے عرض کی یا رسول اللہ، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے نہ کہیں درد ہے، بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو تب دل بیتاب ہو جاتا ہے، فوراً زیارت سے اس کو تسلی دیتا ہوں۔ اب رہ کر مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ جنت میں حضور کا مقام بلند کہاں ہوگا اور یہ مسکین کس گوشہ میں پڑا ہوگا۔ حضور کا مقام تو بلند ہوگا، آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ اگر روح طابہ کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ محبوب کی زیارت نہ ہو تو پھر وہ جنت کیسی ہے؟ تو فراق و ہجر کا یہ جاں کا صدمہ تو اس دل ناتواں سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ حضور یہ ماجرا سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ جبرائیل امین یہ مژدہ جاں فضا لے کر تشریف لائے۔ ہم اطاعت گزار عشاق کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم عشاق کو یہ صدمہ نہیں پہنچائیں گے کہ وہ اپنے محبوب کا چہرہ نہیں، بلکہ ان کو اپنے محبوب کی معیت و وصال میسر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفی میں صرف ثوبان کی یہ کیفیت نہ تھی بلکہ سب کا تقریباً یہی حال تھا۔ چنانچہ علامہ قرطبی دیگر مفسرین جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے انہوں نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جملہ صحابہ کے شکوہ فراق پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تو جدا ہو جائیں گے، اپنے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ آپ نے آخر میں دعا مانگی اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک المصطفیٰ وانت ذو الفضل العظیم۔ اور پھر آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ محض فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اعمال صالحہ پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا جو یقیناً پورا ہوگا۔ جنت کی بے پایہ نعمتیں، کیف بار اور سرور آگیں لذتیں، حور و قصور، ان کے علاوہ دیگر بے شمار انعام و اکرام ان اعمال صالحہ کا اجر ہوں گے۔ لیکن اپنے محبوب بندوں کی معیت، خصوصاً اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرف باریابی کی سعادت بطور اجر و ثواب نہیں ہوگی بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگی۔ جو کام کریں گے نیک ان کے بدلے میں جنت ہوگی، دیگر نعمتیں ہوں گی۔ جو محبوب کا وہاں دیدار ہو جائے گا یہ اللہ کے فضل سے ہوگا اور اس کے کرم سے ہوگا، اور شان جود و عطا کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کی لطافتوں سے وہی بہرہ ہو سکتے ہیں جن کو درد محبت اور سوز عشق کے انعام سے سرفراز کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم،
اے ایمان والو ہوشیار رہو، فانفروا ثباتن، پھر وقت آ جائے تو نکلو ٹولیاں بن کر، او انفروا جمیعا، یا نکلو سب مل کر۔ حذر و خضر ایک ہی معنی ہے، کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چوکنا ہو جانا، کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چوکنا ہو جانا۔ مسلمانوں کو پہلے اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا، اب دین حق کی سربلندی کے لیے جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پوری طرح تیاری کرنے اور دشمن کی یارانہ چالوں سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ کہے احسان فرمایا ہے اللہ نے مجھ پر۔ مصیبت پہنچے تو کیا کہے؟ احسان فرمایا اللہ نے مجھ پر، انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں نہیں تھا ان کے ہمراہ جنگ میں حاضر، کہ میں ان کے ہمراہ جنگ میں حاضر نہیں تھا۔ منافقوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا، پریشان ہو گئے نا تھوڑے سے، اسی کا نام قرآن ہے۔ منافقوں کا مسلمان کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، منافقوں کا جو مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مسلمان میدان جہاد کا رخ کریں تو یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے پیچھے رہ جاتے منافق۔ اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کو مصیبت یعنی تکلیف اور شکست ہو تو بغلیں بجاتے اور اپنے پیچھے رہ جانے کو اللہ کا فضل شمار کرتے، حالانکہ یہ عین اس کی ناراضگی کا نتیجہ ہے کہ انہیں شہادت کی سعادت اور جہاد کے ثواب سے محروم رکھا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو انہیں سانپ سونکھ جاتا اور ان کے دلوں میں حسرت و پشیمانی کی آگ سلگنے لگتی۔ یہ پشیمانی اگر ثواب جہاد سے محرومی کی باعث ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، لیکن ان کی ندامت و پشیمانی تو فقط اس لیے ہے کہ انہیں اب مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اب پھر پڑھوں اس آیت کو، آگے چلتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اگر ملے تمہیں فضل، فتح اور مال غنیمت اللہ کی مہربانی سے، یعنی فضل سے مراد فتح اور مال غنیمت اللہ کی مہربانی سے ملے تو ضرور کہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ہوتا ان کے ہمراہ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، پس چاہیے کہ لڑا کریں اللہ کی راہ میں صرف وہ لوگ، الذین یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے بیچ دی دنیا کی زندگی بالآخرہ، آخرت کے عوض۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں، فیقتل، پھر خواہ مارا جائے، او یغلب، یا غالب آئے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو دونوں حالتوں میں ہم دیں گے اسے اجر عظیم۔ شراء، بے شراء کہتے ہیں نا، شراء خریدنا اور بیچنے دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، یہاں دوسرے معنی میں مستعمل ہوا ہے یعنی بیچنا۔ مقصد یہ ہے کہ اس فدائیت اور جان نثاری کے میدان میں وہی قدم رکھے جو پہلے اپنی زندگی اور دل کی بستگیوں کا سودا اپنے رب کے ساتھ کر چکا ہو، وہی آئے جو سودا کر چکا ہو۔ وہ لوگ جو دنیا اور دنیاوی جاہ و جلال کے متلاشی ہیں وہ کسی اور منڈی کا رخ کریں۔ مسلمانوں کی صفوں میں اور اسلام کے پرچم کے نیچے ایسے دو ہمت اور دنیا طلب لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ نیت میں اخلاص ہو، مقصد اللہ کی خوشنودی اور دین کی سربلندی ہو تو پھر کامیابی کا یہ معیار نہیں کہ خیر و عافیت سے مال غنیمت کے انبار سمیٹتے ہوئے واپس آئے تو کامیاب، ورنہ ناکام نہیں۔ وہ شخص ہر حالت میں کامیاب ہے، سلامتی سے واپس آئے تو، جام شہادت نوش کر لے تو۔
علامہ مرحوم نے کیا خوب ترجمانی کی، برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ آج تیری باری ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، حالانکہ کئی بے بس، من الرجال مرد، والنساء عورتیں، والولدان اور بچے ایسے بھی ہیں، الذین یقولون جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال، من ہذ القریہ، ہمیں اس بستی سے، الظالم اہلھا، ظالم ہے جس کے رہنے والے، وجعل لنا من لدنک ولیہ، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ مکہ میں کئی مرد، عورتیں اور بچے ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن کفار مکہ نے ان کا ناک میں دم کیا ہوا تھا، نہ وہ ہجرت کر سکتے، نہ انہیں امن و سلامتی میسر تھی، وہ خدا نہ ترسوں کے مظالم برداشت کرتے اور اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتے کہ اے غریبوں کے فریاد رس، اے بے کسوں کے حامی، ہم ناتوانوں پر رحم فرما اور ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں کی امداد کی ترغیب دے رہا ہے۔ چنانچہ وہ دن آیا جب نبی رحمت اپنے ہمراہ 10,000 مسلمانوں کو لیے مکہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس روز مکہ نے اپنے بند دروازے کھول دیے اور اس کے مغرور و متکبر سرداروں نے اپنی گردنیں خم کر دیں اور مظلوموں نے آزادی کا سانس لیا۔ یہ حکم اب بھی بدستور ہے، جس خطہ زمین میں مسلمانوں پر کفار مظالم توڑ رہے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں۔ اب کیا بنے گا؟ میں عقل مند رہا، اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، بولیے نا جی، اب کیا بنے گا؟ یہاں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس خطہ زمین پر مسلمانوں پر کفار مظالم توڑ رہے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں۔ پھر اور یہ نہیں کہا، اس پہ تبصرہ میں کروں گا، آپ سے جتنا پوچھا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، حالانکہ کئی بے بس مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے جس کے لوگ جو رہنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیہ، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست، وجعل لنا من لدنک نصیرا۔ یہ پوری آیت مبارکہ ہمیں حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنے اور اچھا بھلا سوچنے کی ایک دعوت پیش کر رہی ہے۔ کیا یہی حالت نہیں؟ اور ہماری غیرتیں کہاں چلی گئیں؟ اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ مان لیا، بیدار صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، مان لیا، کوئی ہماری ڈیوٹی بھی تو ہے، کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک کلام بھی تو پہنچا ہے۔ کیا یہ کلام صرف حکومت کے لیے ہے؟ اس پہ جا کے آج غور کیجئے گا گھر میں جا کے، اور کوشش فرمائیے گا موبائل پہ جس چیز پہ آپ اس کو پڑھ سکیں، اس کو کم از کم آپ 50 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی اپنے دماغ میں دہرائیں گے، اور دہرانے کے بعد اپنے ایمان کی کا ایک خوبصورت سا امتحان بھی لیں گے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان لے آئے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے ایمان والو لڑو شیطان کے حامیوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا
فریب کمزور ہے۔ اللہ کا ایک اپنا انداز ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان کا کیا ہے مکر؟ بڑا ڈاڈھ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ شیطان دا وار بڑا ڈاڈھ ہے، سخت ہے۔ اللہ یہ ہمیں دلاسا اور تسلی دے رہا ہے کہ تم ایسے مت سوچو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ جو شیطان کا مکر ہے یہ تو ہے ہی کمزور۔ یہ بندہ مومن کے سامنے کیا ہے؟ بندہ مومن سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن مقاصد کے اختلاف کے باعث وہ لائق تحسین یا قابل نفرین ہو جاتا ہے۔ جنگ کی اجازت اسلام نے بھی دی اور دوسرے قومی بھی لڑائی کیا کرتی ہیں، دونوں جنگوں میں خون کے دریا بہتے ہیں، زخمیوں کی چیخ و پکار سے فضا سوگوار ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اسلام کی جنگ اور دوسری جنگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مومن کی جنگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، غور سے سنیے گا، مومن کی جنگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، عدل و انصاف، مساوات و حریت، نیکی و تقوی کی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور غیر مومن کی جنگ پس پردہ صرف مادی فوائد کار فرما ہوتے ہیں۔ کسی ملک پر قبضہ، کسی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا، اپنے لیے تجارت کی منڈیاں قائم کرنا، مفتوحہ ممالک کی معدنیات اور قدرتی ذخائر سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو طاغوت یعنی باطل کے ایک لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ ان مقاصد کے لیے جو جنگ لڑی جائے، خواہ لڑنے والے کے سر پہ حلالی پرچم لہرا رہا ہو اور غلغلہ ہائے تکبیر سے ساری فضا تھرا رہی ہو، وہ جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہوگی۔ اے اہل ایمان، باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ تم حق کے علمبردار ہو، حق کو فتح اور غلبہ نصیب ہوگا تو انسانیت کے چمن میں بہار آ جائے گی، اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بالادستی قائم ہوگی، نیکی کی روشنی اور مہک ہر سو پھیل جائے گی، امن و عافیت کا دورہ ہوگا، باطل کے سربراہوں کی فتنہ سامانیوں سے خوف زدہ اور دل گرفتہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تمہارے نعرہ اللہ اکبر سے اہل طاغوت کے کلے لرز جائیں گے، تمہارے ایک حملہ کی دیر ہے، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ شیطان کا مکر و فریب بہت کمزور ہے۔